کہ 17 سرنگیں تھیں جہاں ویپن ڈمپ ہوا تھا، جس کو ملا راکٹی گارڈ کر رہے تھے، اور وہ پھر کیسے ان تک پہنچا؟ وہ یہ ہوا جی کہ ہم نے بھی کچھ اس سے خریدی ویپنز اور اسلحہ، اچھا، اور اس کو پیمنٹ کی. اس کا کام ہی یہی تھا، بیچ میں سے نکالتا تھا اور بیچتا تھا جس کو چاہیے ہو کلائنٹس کے اوپر. لیکن جب طالبان کا قبضہ ہو گیا تو ہی ہینڈڈ اوور دی ڈمپس ٹو دیم. تو وہ 17 سرنگیں جو میں بھی 16 رہ گئی تھیں، ابھی باقی کچھ اس نے ڈسپوز آف کر دیا تھا. اور یہ رشین ویپن تھا سارا؟ یہ رشین ویپنز تھیں، یہ ان کے ہاتھ لگ گئی، جس سے کوئی کمی نہیں رہی ان کو ہتھیاروں کی. اور یہ طالبان جتنا مرضی عام کریں اس کے ساتھ اپنی فوج، تو ویپنز کی کوئی کمی نہیں تھی. اب یہ کابل میں اس وقت تک سر ان کے پاس کوئی سویلائزڈ ملٹری یا ایئر فورس نہیں تھی؟ نہیں، کچھ نہیں تھا 96 سے پہلے تک نہ. کابل جب حکومت انہوں نے کیپچر کی تو جو احمد شاہ مسعود نے بلڈ کی تھی فوج اور ایئر فورس، وہ ان کے ہاتھ لگ گئی. اور پھر کچھ لوگوں نے ڈیزرٹ کیا اور ان کے ساتھ مل گئے. جو ٹرینڈ پائلٹس تھے، جو ٹرینڈ ٹینک کمانڈرز تھے، وہ اب ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے حکومت بنائی. اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے نمبر 2 تھے جنرل افتخار حسین شاہ، جو بعد میں گورنر بھی رہے. ان کو میں نے بھیجا تھا کوئی ملا عمر کے پاس، کوئی بات چیت، مجھے اب ایجنڈا یاد نہیں، لیکن گئے تھے. تو وہاں پہ ان کو وہ لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے کندھار سے اب کوئٹہ آنا تھا اور وہ بائی روڈ گئے تھے جیپ کے اوپر. تو انہوں نے ملا عمر کو کہا کہ بھائی لیٹ ہو رہا ہے، مجھے اب اجازت دیں، میں جاتا ہوں کیونکہ اندھیرا ہو رہا ہے. اس نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، آپ کو میں ہیلی کاپٹر دوں گا، آپ ہیلی کاپٹر میں جائیں گے. تو افتخار صاحب ذرا سرپرائز بھی ہوئے کہ بھائی ہیلی کاپٹر یہاں تک پہنچ گئے. تو پھر ملاقات کے بعد انہوں نے کہا جی چلیں آپ کو ہیلی کاپٹر میں لے چلتے. وہ ان کو تھوڑا سا ڈرائیو کر کے باہر گئے تو ایک کھیت کے بیچ میں ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا، رشین ہیلی کاپٹر، اور اوپر مٹی شٹی پڑی ہوئی تھی کچھ. تو افتخار شاہ صاحب نے مجھے آ کے بتایا کہ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا کہ یہ پتہ نہیں اندر زنگ بھی لگا ہوا ہے اس کو، یہ اڑے گا بھی یا کریش کرے گا، کیا کرے. لیکن اب انہوں نے کہا جی پائلٹ کو میسج دے دیا، وہ ابھی آتا ہوگا، انتظار کریں. تو کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے، پائلٹ کوئی نہیں تھا. کہتا ہے تھوڑی دیر بعد ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک آدمی کھیت میں ہل چلا رہا ہے. اس نے اپنا وہ بند کیا ٹریکٹر اور وہاں سے وہ آیا. کہتا ہے سر پہ وہ پگڑ شگڑ رکھا ہوا اور ٹپیکل ڈریس طالبان، اور کہتا ہے آئیں جی صاحب آپ کو لے چلتا ہوں. کہتا ہے میں نے کہا آپ پائلٹ ہیں؟ یہ فلائی کرے گا. اب افتخار صاحب خود بھی ایویشن کے پائلٹ، اچھا، تو وہ جانتے تھے. تو کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ کہ بھائی چلو اب کیا رہا تو دیکھ. کہتے ہیں اس نے سارے ایکشنز بالکل ٹھیک کیے. اس نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا ٹھیک طریقے سے، اس نے اس کو اٹھایا اور اڑا کے ان کو کوئٹہ لے آیا. اچھا، اور کوئٹہ میں لینڈ کر کے پھر وہ واپس چلا گیا. تو طالبان کو مل گئی یہ چیزیں جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے. تو اب ان کے پاس یہ سارا کچھ موجود تھا. احمد شاہ مسعود کے پاس ایئر فورس بھی تھی، اور ان کو ہندوستان سے اسپیئر پارٹ لیتا تھا، مینٹیننس بھی وہاں سے لوگ کرتے تھے. تو ان کی ایئر فورس، ہیلی کاپٹرز، آرٹلری، کچھ باقی ٹینکس یا APCs، وہ ساری چیزیں اب آ گئی ان کے ہاتھ میں. اب سر آ جاتے ہیں 96 میں جب ان کی گورنمنٹ بنتی ہے. آپ نے بتایا کہ اس کو 3 ملکوں نے تسلیم کر لیا. اب یہ جو ان کا ایک خوفناک قسم کا جو ایک امپریشن دنیا میں پڑا کہ بہت ظالم ہیں، اسلام کو زبردستی تھوپ رہے ہیں، داڑھی رکھوا رہے ہیں، لوگوں کو بی ہیڈ کر رہے ہیں، یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان میں جو کچھ تھوڑے ماڈریٹ طالبان تھے، انفارچونیٹلی دے ڈائیڈ. ملا غوث جس طرح مارے گئے وہاں پہ، پھر ملا ربانی واز اے ویری گڈ انفلوئنس جو پریزیڈنٹ بنے، تو وہ بھی انفارچونیٹلی ہی ڈائیڈ. وہ زیادہ دیر پریزیڈنٹ نہیں رہے، ود ان اے ایئر ہی واز ڈیڈ. اب جو نیکسٹ لاٹ آ گیا پاور میں، دے ور ایکسٹریمسٹ. وہ کہتے تھے نہیں، سختی کے ساتھ یہ شریعت نافذ کرنی چاہیے، اور ملا عمر نے ان کو گو ہیڈ دیا.
انہوں نے پھر وہ شروع کیا جو کچھ بیہیڈنگ کی, کچھ وہ ہاتھ کاٹے چور کے, کچھ عورتوں کو فلاگنگ کی. وہ سارے مناظر جس وقت فوٹوز گئیں باہر کی دنیا میں تو طالبان گاٹ اے ویری بیڈ نیم, اور پھر باقی ملکوں نے ان کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا. ہیومن رائٹس وائلیشنز اور بروٹیلٹی وائلیشن جو ایکچولی ہو رہی تھی. بٹ سر فیکچولی جنرل صاحب وہ ٹھیک ہے کہ اس کا ایک امپریشن آج کی دنیا میں آپ اس کی اجازت نہیں دے سکتے, لیکن بہت سارے لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جسٹیفائی ان دی سینس وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ان کو بھلے کچھ بھی کہیں لیکن انہوں نے وہاں پیس ریسٹور کیا, انہوں نے لوگوں کو سروسز دی. از اٹ ٹرو؟ اس میں کوئی شک نہیں. پیس اس قدر ریسٹور کیا کہ ایک پورے افغانستان میں سڑکوں کے اوپر اگر ایک سنگل عورت زیور اپنا سامنے پہن کے بھی اگر ٹریول کرتی تھی, کسی کی جرت نہیں تھی ہاتھ لگاتا یا اس کو لوٹتا. امیزنگ. کیونکہ طالبان کی سزا جو ہوتی تھی وہ امیجیٹ ہوتی تھی. چور ہے تو ہاتھ کاٹ دو, کوئی اور ظلم کیا بیڈ کر دو. یہ تاریخ پہ تاریخ اور وہ کام نہیں ہو. نہیں بالکل نہیں. وہ قاضی انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو اسلامک جورسپروڈنس کے تحت ایکسٹریم سزائیں دیتے تھے. تو اس کے ساتھ پیس تو واقعی آ گیا افغانستان میں, لیکن باقی دنیا میں وہ بہت بدنام ہو گئے, جس سے ان کو پھر آئسولیشن میں ہی رہنا پڑا اپنی حکومت کے ساتھ. اور اسی طرح آپ تو سر 95 میں شاید چلے گئے. میں 95 کے مڈل میں چلا گیا, کور میں چلا گیا. اچھا, اب جلال صاحب پھر جب یہ امپریشن ان کا بن رہا تھا دنیا کے سامنے, ہمارے تعلقات ان سے بن چکے تھے, ہم تسلیم کر چکے تھے ان کو, تو کیا پاکستان نے ان کو کمیونیکیٹ نہیں کیا تھرو ڈپلومیٹک مینز اور ادر مینز کہ آپ اپنا امپریشن ٹھیک کریں؟ جی بالکل. پاکستان ہیز بین ایڈوائزنگ دیم کہ جی یہ آپ کو ریکگنیشن اس لیے نہیں مل رہی, آپ تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھیں, لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. وہ پاکستان کو رسپیکٹ دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن کرتے ہی اپنے تھے. بالکل سنتے نہیں تھے وہ ایڈوائز, اور وہ اس معاملے میں بڑے کٹڑ تھے. اب 97 میں نواز شریف یہاں پہ پاکستان میں پرائم منسٹر بن گئے. جی 97 سے 99 تک وہ ٹینیور ہمارے تعلقات ٹھیک رہے ان کے ساتھ؟ ہاں تعلقات تو ٹھیک ہی رہے تھرو آؤٹ. اچھا. ہاں. اور اس کے بعد پھر ٹیررزم کا پوری دنیا میں ایک ہوا شروع ہوا. مشرف صاحب 99 میں آ گئے, 2001 میں 2001 سے پھر نیکسٹ وہ شروع ہوا نا ٹیررزم کا. اب وہ جو القاعدہ اور جو اسامہ بن لادن اور یہ ایمن الزوائری اور یہ جتنے دنیا امریکن وانٹڈ جتنے بھی جن کو وہ ٹیررسٹ کہتا تھا, وہ سارے لوگ الزام تھا کہ انہوں نے ان کو یہاں پہ ہائیڈ آؤٹس دیے ہوئے اور پاکستان کی کنائونس ہے. یہ اس میں کہاں تک صداقت؟ اس میں جہاں تک یہ ہے بات کہ انہوں نے ان کو وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس دیے ہوئے ہیں, وہ درست ہے کہ یہ لوگ افغانستان میں آ کر پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے, اپنا انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے تھے, اور طالبان ان کو کچھ نہیں کہتے تھے, نہ نکالتے تھے, نہ کوئی زیادہ وہ تھا. اسامہ بن لادن نے شروع میں ان کو فنڈنگ بھی کی آ کے, کیونکہ وہ اس کے پاس پیسہ بہت سعودی پیسہ تھا, اس لیے وہ اس کو رسپیکٹ بھی کرتے تھے. تو یہ کوئی عالمی جہاد کا بھی ان کا اس وقت ایجنڈا نہیں, تھا؟ طالبان کا نہیں تھا. اچھا, یہ اسامہ بن لادن کا تھا, القاعدہ کا تھا, ان کا نہیں تھا. اور وہ القاعدہ کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کیا بنا اور کیسے یہ بن گئی. امریکز نے ایک ورلڈ وائڈ ہنٹ شروع کی, کیونکہ ان کے لوگوں نے امریکن ایمبیسی کو اڑایا وہاں پہ افریقہ میں جی, اور باقی اور انہوں نے وہاں پہ ایکشن کیے, جس سے امریکنز نے پھر کچھ ملکوں میں ریٹیلیٹ کیا, جس طرح سوڈان میں. اسامہ بن لادن سوڈان میں تھے, جب انہوں نے سوڈان میں ایئر اٹیک وغیرہ کیے تو سوڈان کی حکومت نے اسامہ کو کہا کہ جی آپ یہاں سے چلیں. صحیح. وہ آئے اور افغانستان میں آ کے پناہ لے لی ملا عمر کے پاس. اسی طرح باقی بھی جو عرب تھے جو اپنے ملکوں میں وانٹڈ تھے, وہاں سے بھاگے ادھر آ گئے. اور اس میں تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا. جس وقت میں نے ISI ٹیک اوور کی تو پاکستان کے خلاف الزام تھا اور ہمیں واچ لسٹ فار ٹیررزم پہ رکھا ہوا تھا. اور ٹیررزم پہ دو وجوہات سے, ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے آپ کشمیریوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, مجاہدین جو ہیں وہ. دوسرا یہ تھا کہ آپ یہ القاعدہ وغیرہ والوں کے ساتھ آپ نے روابط رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے مجاہدین والی سائڈ پہ تو کچھ سٹیپس لیے. میں یہاں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کو زیادہ افیکٹو بنا دیا, لیکن ویزیبلٹی کم کر دی.
اور انوائٹ کیا فوراً ادھر ڈی اے وغیرہ جو تھے اور امبیسڈرز کو کہ آپ جائیں، جا کے دیکھ لیں آزاد کشمیر میں جدھر مرضی ہے پھر لیں، ہم نے کوئی کیمپ نہیں بنائے ہوئے، ہم کوئی ٹریننگ نہیں کر رہے. لیکن بہرحال پاکستان پہ الزام تو وہ لگتا رہا. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، مجھے اطلاع ملی کہ جی پشاور میں القاعدہ فارم ہو رہی ہے. اچھا. اور کون کر رہے ہیں؟ یہ ایک مصری گروپ ہے جو کر رہا ہے. اب مصر جو ہے وہ فور فرنٹ میں تھا آسکنگ کہ جی پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کریں، کیونکہ ہمارے جو وانٹیڈ مرڈررز ہیں وہ وہاں چھپے ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا. ہاں، ان کا یہ کہنا تھا اور صحیح تھا، کیونکہ جنہوں نے انور سادات کو مارا تھا وہ گروپ یہاں موجود تھا. خود وہ بندہ تو لیفٹیننٹ، تو اس کو تو انہوں نے ہینگ کر دیا. اس کا بھائی تھا خالد بائی دی نیم، وہ ادھر تھا اور باقی اس کے ساتھ تھی. تو میں نے پھر اس انفارمیشن کے ساتھ جنرل نصیر اللہ بابر کو اپروچ کیا. میں کہا بابر صاحب یہ ان کو یہاں سے آپ نکالیں. میں ٹیررزم سے پاکستان کو نہیں نکال سکتا جب تک آپ ان کو نہیں نکالتے. انہوں نے کہا ابھی نکالتے ہیں. انہوں نے ان کو نوٹس دیا کہ نکل جاؤ ورنہ اریسٹ کر کے تمہارے ملکوں کے حوالے کر دیں گے. وہ سارے کوچ کر کے افغانستان چلے گئے. اور اس لیے القاعدہ پھر افغانستان میں ہی رہی. اس طرح سے؟ ہاں، اس طرح سے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی وہ رابطہ نہیں رہا. تو یہ الزام بھی ہم ڈسپیل کرتے ہیں کہ القاعدہ سے ہمارا کوئی تعلق؟ بالکل. بلکہ بعد میں جب افغانستان میں امریکنز آئے تو القاعدہ کے لوگ جو بھاگ کر پاکستان آئے ان کو ہم نے اریسٹ کر کے تو امریکنز کے حوالے کیا. مشرف صاحب کے زمانے میں. مشرف صاحب کے پوری زمانے میں تاریخ ہے. وہ جو ان کے اوپر الزام لگتا ہے تو انہوں نے پاکستانیوں کو اریسٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے القاعدہ کے بندے اریسٹ کیے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.